نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات اللہ کے فضل و کرم سے عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور دونوں جہان میں کامیابی نصیب فرمائے۔ آپ کی اسکرین پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے اسلامی معلومات کا مجموعہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، یہ میرا یوٹیوب چینل ہے جس کا مقصد یہی ہے کہ اس سوشل میڈیا دور کے اندر ہم دین کے پیغامات کو ہر گھر کیسے پہنچائیں۔ آپ سے گزارش رہے گی کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کے بٹن پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے پیغامات آپ کو آسانی سے موصول ہوتے رہیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی بنی رہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارا آج کا موضوع ہے غصے کا بیان۔ غصے کی بیان کی پہلی حدیث مبارک یہ ہے غصے سے بچنے کی تاکید۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ مت کرو۔ اس شخص نے یہ بات کئی مرتبہ دہرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ یہی فرمایا کہ غصہ مت کرو۔ غصہ کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھنے والا بڑا پہلوان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ شخص نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بڑا پہلوان وہ شخص ہے جو غصہ کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ ناحق غصہ ہونا شیطانی اثر ہے۔ حضرت عطیہ بن عروہ سعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ شیطان کے اثر سے ہے، یعنی ناحق اور بے موقع آنے والے غصہ شیطان کے وسوسہ ڈالنے اور مشتعل کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ اس لیے جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وضو کر لے۔ غصہ دور کرنے کا نفسیاتی علاج۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو کھڑا ہونے کی حالت میں غصہ آئے تو فوراً بیٹھ جائے۔ اگر غصہ چلا جائے تو خیر، ورنہ پھر لیٹ جائے، غصہ جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ غصہ ایمان کو بدمزہ کر دیتا ہے۔ حضرت معاویہ بن حید الکشیری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے جس طرح ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ قدرت کے باوجود غصہ پی لینے کی فضیلت۔ حضرت معاذ بن انس جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے غصہ نافذ کرنے کی قدرت کے باوجود غصہ پی لیا، حق تعالی شانہ قیامت کے دن اس کو ساری مخلوقات کے سامنے بلا کر اس بات کا اختیار دیں گے کہ وہ اس کے بدلے جنت کی حوروں میں سے
کون سی حور چاہے لے لے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، اس مختصر سی ویڈیو کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ دینی پیغامات کو سننے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ میں بھی اپنی رائے کا اظہار دیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ ایک اہم ویڈیو کا پیغام مومن کی آبروریزی کا ڈسکرپشن میں نے لنک ڈال دیا ہے، آپ کلک کر کے سماعت ضرور فرمائیں۔ دیجیے شفیق الاسلام کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔